لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور، ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام علي بن موسى رضا عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن الشبيب إن كنت باكيا فابك للحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش. شیخ صلوات پڑھتے ہیں بار محمد والے. عزیزان گرامی، کسی ایک غم کے لیے ایک انسان کو کتنا آنسو بہایا جانا چاہیے، یہ اس بات پہ منحصر ہے کہ وہ غم کتنا بڑا ہے. اگر آنسوؤں سے شروع کیا جائے ان مجلسوں کو برپا کرنا، اور ہمارے اور آپ کے لیے تو یہ مجلسیں بہت آسان ہیں. اعلان ہوا اور ہم آ کر بیٹھ گئے مجلس کی اور اپنے گھر چلے گئے. لیکن جن جن راستوں سے عزاداری ہو کر ہم تک پہنچی ہے، ان زحمتوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ اتنی زحمتیں کیا ایک آنسو کے لیے، گریے کے لیے درست ہیں؟ تو سب سے پہلے عزیزان گرامی آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ آنسو ہے کس کے لیے. ورنہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ عمر نہیں چاہیے. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کاروبار میں کتنا ہی نقصان ہو جائے انسان کو قرار آ جاتا ہے. مرنے والا کتنا ہی عزیز ہو، 2-4-10 سال کے بعد انسان پھر زندگی میں لوٹ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آنسوؤں کو نہیں بلایا، ہم بلاتے رہتے ہیں اپنے آنسوؤں کو، لیکن ایک یہ آنسو ہے کہ جسے انسان بلانا نہیں چاہتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہمارا چاہے کتنا ہی بڑا نقصان ہو، توجہ سے سنیے گا، کتنا ہی نقصان ہو، کتنا ہی مرنے والا عزیز ہو، لیکن جب ہم ایک مدت کے بعد اس پر رونا چاہتے ہیں تو لوگ ہمیں چپ کرا دیتے ہیں کہ بس کیجیے، کتنا روئیے گا، اب اس سے زیادہ رونا آپ کے لیے درست نہیں ہے. یا لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس مرنے والے سے تمہارا اتنا بھی کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ تم رونا شروع کر دو. یعنی ہر رونا اس کی بیک پہ ایک لاجک ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ اتنی عظیم ہے کہ اگر اس کو ایک عام انسان کے سامنے رکھ دیجئے، ایک تو امام معصوم کہ جس کے کلمہ نے عرض کیا تھا کہ دامن کردار پہ دشمن بھی دھبا نہیں دکھا سکتا، ایسی عظیم شخصیت، تھوڑا سا قافلہ 30,000 مد مقابل، ساتھ میں خواتین اور بچے، الاتش کی صدائیں، 3 دن سے پانی بند، اپنے عزیزوں اور پیاروں کے آتے ہوئے مسلسل جنازے. یہ سینیریو اگر آپ کسی نان مسلم کے سامنے بھی رکھ دیں تو کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا دل رونے کے بجائے ہنسنے کا کرے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان میں اس بات کو سمجھنا اور آسان ہے، یہاں زیادہ اہل دل بستے ہیں. یہاں تو جانوروں کے اوپر ہونے والی مصیبتوں پہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. تو یہاں نہ صرف یہ کہ انسان آنسو بہائے گا بلکہ تلوار لے کر امام حسین کے دفاع میں بھی کود پڑے گا. توجہ چاہتا ہوں. تو رونا بالکل فطری بات ہو گئی. توجہ چاہتا ہوں. اب اگر رونا فطری ہے تو پھر اس آنسو کو محفوظ رکھنا بھی فطری ہے. منطق کی زبان میں کہتے ہیں جو چیز خود اچھی ہو اس تک پہنچنے کے سارے ذرائع درست ہو جاتے ہیں.
توجہ چاہتا ہوں۔ تو اب اگر رونا آپ کا فطرت کی نگاہ میں جرم نہیں ہے تو پھر ان آنسوؤں کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ یعنی آپ کی مجلس یہ بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آنسوؤں کا اتنا انتظام نہیں کرتے۔ ہمارا کوئی عزیز بچھڑ جائے ہم خود تو رو لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ساری دنیا آ کر روئے، ہمارا پڑوسی آ کر روئے، ہمارا محلے والا آ کر روئے۔ لیکن یہ آنسو چونکہ خود اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ائمہ طاہرین نے اس آنسو کو بہانے کا حکم دیا ہے، ورنہ رونا اور ہنسنا انسان کے جذبات سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کسی کو حکم نہیں دے سکتے کہ رو، جب انسان کا دل کرے، لیکن اگر معصومین نے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ آنسو ایسی ہی کوئی چیز ہے کہ جس پر ائمہ طاہرین نے، خداوند عالم نے اجر و ثواب کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو اب اگر یہ رونا جائز ہے، یہ رونا بالکل منطقی بات ہے، یہ رونا ہمارا عقل میں آتا ہے، تو پھر اس رونے کو محفوظ رکھنے کے جو ذریعے ہیں، مجلس، ماتم، زلجنا، علم، تعزیہ داری، یہ ساری چیزیں مستحسن ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم امام حسین اسلام کو صرف محرم میں نہیں روتے، جب اپنوں پہ رونے کا مرحلہ آتا ہے تب بھی امام حسین کو روتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رونا اور ہنسنا جذبات سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بار آپ کو رونا آ گیا، دوسری بار، تیسری بار رونا آ گیا، لیکن 2 4 10 سال، 150 سال آپ چھوڑ دیں تو آپ کے آنسو ٹھہر جائیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے انسان اپنے غم کے، اپنے آپ کو رونے کے بجائے امام حسین کو روتا ہے۔ وہ انسان، کسی کا جوان بیٹا گزر جائے سیوم کی مجلس میں، وہ اپنے بیٹے کو بجائے امام حسین اسلام کو رو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ امام حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھا۔ یہ چیز ایک بار ذہن میں ڈال دی جائے تو ساری زندگی نہیں نکلے گی۔ لیکن رونا ایک ایسی چیز ہے کہ وقت کے دھارے میں بہہ کر اس کا اپنا بہاؤ ٹھہر جاتا ہے۔ انسان کا رونا اور ہنسنا ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، واقعات کا تسلسل انسان کے رونے کو ٹھہرا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رونے والا اپنے مرنے والے کے بجائے امام حسین کو رو رہا ہوتا ہے کہ مولا میرے لیے یہ جوان بیٹا عزیز تو ہے، میرا یہ باپ میرے لیے عزیز تو ہے، لیکن جب بھولنے کی بات آتی ہے تو وہ باپ جو 2 دن پہلے اپنے جوان بیٹے کے جنازے سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج سیوم کی مجلس میں وہ اس جوان کو بھول کر حسین پہ رو رہا ہے۔ مولا یہ جوان عزیز تو ہے، لیکن جب بھولنے کا مرحلہ آئے گا تو میں اپنے اس جوان کو بھول سکتا ہوں، ہم شکل پیغمبر کی شہادت کو نہیں بھول سکتے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ ہم ان مجلسوں کا انعقاد اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ 2 4 برس یہ مجلسیں نہ ہوں تو ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ زبان سے تو سب امام حسین کو اپنا مانتے ہیں، کوئی ہے آج کے زمانے میں جو کہے کہ میں یزیدی ہوں؟ نہیں ملے گا۔ تو زبان سے سب حسینی ہیں، پریکٹیکلی آپ کو جو چیز ان سے جدا کرتی وہ یہی مجلسیں ہیں، وہ یہی آنسو ہیں۔ آپ بتائیں خود عملی طور پر کون نہیں کہہ دے گا کہ میں میدان کربلا میں ہوتا تو امام حسین السلام کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر دیتا؟ ہر انسان کہہ دے گا۔ عملی طور پر آپ کو حسینی ثابت کرنے کا ذریعہ اکلوتا یہ آنسو ہے، ورنہ آپ میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ محشر لکھنوی مرحوم ابھی انتقال ہوا، ان کا ایک شعر ہے، اس کنٹیکس میں آپ وہ شعر پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ کراچی میں انتقال ہوا، کہتے ہیں کہ کچھ دیر کو یہ فرض کرو مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر کو یہ فرض کرو مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ مجلسیں بند کر دیں، یہ آنسو بھلا دیں آپ، پھر آپ میں اور قاتلان امام حسین اسلام اور دشمنان امام حسین اسلام میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ زبان سے وہ بھی خود کو حسینی کہہ لیں گے۔ آج کربلا تو ہے نہیں، آپ ان کے ہاتھوں میں خنجر تو دکھا نہیں سکتے، لہٰذا وہ بھی یا حسین کر لیں گے، آپ بھی یا حسین کریں، فرق نہیں، فرق یہی آنسو۔ ایک صلوات پڑھتے بار محمد والے۔ اب عزیزان گرامی، کل کے مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین اسلام کا یہ کارنامہ شہادت تاریخ انسانی کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ انقلاب حسینی ایسا نہیں ہے کہ تاریخ انسانیت نے پہلی بار کوئی انوکھا انقلاب دی، اس کے پہلے بھی انقلابات ہوئے، بعد میں بھی ہوئے۔ کربلا کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ کربلا میں انقلاب برپا ہوا، کربلا کی اہمیت اس بات پر ہے کہ کربلا کا انقلاب آج تک فنا نہیں ہوا۔ ورنہ اگر آپ تاریخ انسانیت دیکھیں، توجہ چاہتا ہوں،
جو جدید تاریخ ہے ہماری امریکن سول وار سے شروع ہوتی ہے، یا وار آف انڈیپینڈنس 1770 کے آس پاس سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد 1857 میں ہندوستان کی جنگ آزادی، انقلاب، اس کے بعد فرانسیسی انقلاب، پھر رشین انقلاب، پھر چائنیز انقلاب، پھر ہماری آزادی، اس کے بعد افغانستان کا انقلاب اور ایران کا انقلاب. انقلابوں سے گھرے ہوئے ہیں ہم. توجہ سے سنیے گا اس بات کو. تو پھر واقعہ کربلا جو جنرل پیرامیٹر پہ ان انقلابات کے سامنے کہیں نہیں ٹھہر سکتا. میں نے کل عرض کیا تھا، آج انقلاب کربلا ان ساری تواریخ میں اگر جگمگا رہا ہے تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی. ہم اور آپ شیعہ ہیں، لیکن عام انسان اگر واقعہ کربلا کو ان سارے واقعات کی بھیڑ میں سے نکال کر اس کے اوپر غور کر رہا ہے تو وہ ہماری طرح کربلا سے جذباتی طور پہ وابستہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ چند الفاظ میں میں وجہ بتاتا چلوں، کیونکہ کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں میں مولانا سے پوچھ کے آ کر بتاؤں گا. آپ کو فوراً جواب دینا ہے. اور آج کی دنیا ریشنلسٹ ہو چکی ہے. عقلی بنیادوں پر اسے اگر کچھ سمجھ میں آتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرے گی. 200-400 سال کے بعد وہ بول جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں خصوصاً نوجوانوں کی اس بات پر دھیان دینا چاہیے. اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کیا تھا، دنیا کے مقابلے میں میدان کربلا ایریا کے لحاظ سے بھی چھوٹا ہے، ٹائم فریم کے لحاظ سے بھی چھوٹا ہے، لڑنے والوں کے لحاظ سے بھی چھوٹا ہے، اور کیجویلٹیز کے لحاظ سے بھی بہت چھوٹا ہے. تو اگر وہ کہے کہ کروڑوں لوگ جن جنگوں میں مارے گئے وہ تو آج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ناشتے کر رہے ہیں، تو آخر تم یزید کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ واقعہ کربلا گزر کر اس سے آگے بڑھو، ترقی کرو. آج جرمنی اور فرانس ایک دوسرے سے معاہدے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ترقیاں کر رہے ہیں. تو تم 1400 سالوں سے یزید کی جان کیوں نہیں بخش دیتے؟ چھوڑ دو، مسلمان ملیں ایک دوسرے سے، واقعہ کربلا کی جگہ کچھ اور بیان کیا جائے، لوگ آگے بڑھیں، ترقی کریں. عزیزان گرامی، کیا ہمیں واقعہ کربلا کو ڈائلوٹ کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے جرمنی اور فرانس کی طرح؟ ہماری عقل کا تقاضا کیا ہے؟ یہی اس مجلس میں عرض کرنا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، واقعہ کربلا کیوں باقی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دوسرے انقلابات کیوں فنا ہو جاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، چند باتیں. سارے انقلابات انسانی زندگی پر اس کا اثر رہتا ہے. انقلاب یعنی کسی پہلے سے چل رہی ویوستھا یا سسٹم کو تبدیل کر کے دوسرا انتظام لے کر آنا، اسی کو کہتے ہیں انقلاب. تو سارے انقلابات اسی لیے آتے ہیں کہ پہلے سے جو انتظام چل رہا ہے وہ انسان کو مطمئن نہیں کر پا رہا ہے، پھر انسان اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. لیکن جدید تاریخ اور قدیم تاریخ، وہ جو اینشینٹ ہسٹری آپ کی ہے اور ماڈرن ہسٹری میں ایک تبدیلی نظر آتی. وہ کیا؟ پہلے کیا تھا؟ اگر آپ کو پرانا نظام پسند نہیں آ رہا ہے، آپ ایک لشکر اکٹھا کیجئے، جائیے بادشاہ کا گلا کاٹ دیجئے، اس کی جگہ تخت پر بیٹھ جائیے، آپ کا انتظام چلنے لگے. اگر آپ کو اپنا کلمہ پڑھوانا ہے، پہلے سے جو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اتار دیجئے، اس کا گلا کاٹ دیجئے، آپ تخت پر بیٹھ جائیے. عربوں میں ایک مشہور مثل تھا، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. اور واقعاً ایسے ہی تھا. جو دین بادشاہ کا، عیسائیت مڈل ایسٹ میں شروع ہوئی تھی، یورپ میں کیسے پہنچی؟ کیونکہ وہ کانسٹینٹینوپل جو تھا ان کا بادشاہ، اس نے عیسائیت قبول کر لی، تو پوری پبلک نے، یورپ نے عیسائیت قبول کر لی. اسی طریقے سے منگولوں نے جب حملہ کیا تو جہاں جہاں گئے انہوں نے اپنا مذہب پھیلایا. تو قدیم تاریخ میں حتیٰ کہ مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا، پورا ایران ایک رات میں اوور نائٹ مسلمان ہو گیا. تو یہ چلا آ رہا تھا کہ ایک بادشاہ ہے جس کی بات آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اس کی بات کی جگہ پر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اس کے خطبے کی جگہ اپنا خطبہ رائج کرنا چاہتے ہیں، اس کے نام کی جگہ اپنے نام کا سکہ چلانا چاہتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ آپ بادشاہ کا گلا کاٹ دیجیے. لیکن جدید ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں، امریکہ کی سول وار یا جنگ آزادی سے لے کر افغانستان اور ایران کے انقلاب تک آپ آ جائیے، ایک ڈرامیٹک چینج ہمیں نظر آتا ہے. انقلابیوں کی سوچ میں ایک شفٹ نظر آتا ہے. وہ کیا کہ پہلے انقلابی بادشاہ کو اتار کر اس کا گلا کاٹتا تھا. اب ہم انقلابات میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو مرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں. انقلاب فرانس میں بادشاہ کی فوج کے سامنے نہتے لوگ کود پڑے.
آپ کی 1857 کی جنگ آزادی میں کچھ نہیں تھا، ان کے پاس لاٹھی ڈنڈے تھے، ان کے پاس رائفلیں تھیں، لیکن انہوں نے جنگ آزادی برپا کر دی۔ اس کے بعد جتنا آپ آگے بڑھیں، نہتھا انسان بادشاہ کے سامنے، حتیٰ کہ بوسٹن میسیکر غالباً اس کا نام ہے، جس کی بنیاد پر آج بھی امریکہ میں اس کی یاد منائی جاتی ہے، انگریز فوجوں کے سامنے نہتھے لوگ کود پڑے، اپنی جان دے دی، اور آج بھی ان کا وہ جان دینا یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس قدیم تاریخ اور جدید تاریخ کے انقلابیوں کو اکٹھا بیٹھائیے اور ان سے پوچھیے کہ بھائی جب پہلے سے ایک انتظام چلا آ رہا تھا، ایک روٹین چلی آ رہی تھی کہ آپ لشکر اکٹھا کیجئے اور بادشاہ کا گلا کاٹ دیجئے، تو اس آسان سے طریقے کو اپنانے کے بجائے تم نے یہ جان دینے والا مشکل طریقہ کیوں اپنایا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اگرچہ کوئی اپنی زبان سے اقرار نہ کرے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذہن انسانی پہلے کچھ اور سوچ رہا تھا، آج کے زمانے میں کچھ اور سوچ رہا ہے۔ تیانمین اسکوائر، آپ چین کا وہ مشہور زمانہ فوٹو اٹھا کر دیکھیں، ٹینک کے سامنے اکلوتا آدمی کھڑا ہوا ہے، اور وہ جد و جہد آزادی کی علامت بن کے آج ساری دنیا میں وہ تصویر سرکولیٹ کی جاتی ہے۔ تو ان سے پوچھیے کہ کس نے تمہیں سکھا دیا؟ تاریخ تو آپ کو یہی سکھا رہی تھی کہ گلا کاٹ کر اپنی بات منوائی جاتی ہے۔ اب تمہیں کس نے سکھا دیا کہ ٹینک کے سامنے اکیلے کھڑے رہ کر بھی دنیا میں جد و جہد کی علامت اور اس کا سمبل بنا جا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، تو ایک طرف انقلابی گلا کاٹ رہا تھا، ایک طرف انقلابی اپنا گلا کٹا رہا ہے۔ یہ تبدیلی ذہن انسانی میں کہاں سے آئی؟ اگر اس جدید تاریخ کو پیچھے کی طرف موڑیں کہ انقلابی اپنا گلا کٹا کر اپنی بات منوانا کب سے شروع کر رہا ہے، تو اگر آپ پیچھے کی طرف چلتے چلے جائیں تو جس نقطۂ تاریخ پر آپ جا کر ٹھہر جائیں گے، اس نقطۂ تاریخ انسانی کا نام کربلا ہے۔ کربلا سے پہلے ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا ہو کہ ہمارا گلا تو کاٹ سکتے ہو لیکن ہم تمہاری بیعت نہیں کر سکتے، تم ہمارے سر و تن میں جدائی تو کر سکتے ہو لیکن ہمارے خیالات کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک لمحے کے لیے یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے تاریخ انسانی صرف یہ جانتی تھی کہ اپنا گلا کٹا کر نہیں بلکہ دشمن کا گلا کاٹ کر ہی اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ کربلا کے بعد تاریخ انسانیت نے یہ سیکھا ہے کہ اپنا پرچم بلند کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، اپنا سکہ چلانے کے لیے، اپنا کلمہ پڑھوانے کے لیے اپنا گلا کٹانا بھی ایک اہم ذریعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سنی جائے۔ اگرچہ دنیاوی انقلابی اپنی زبان سے ایک اعلان نہ کرے کہ میں نے حسین سے سیکھا ہے، میں نے حسین سے سیکھا ہے، میں نے حسین سے سیکھا ہے، زبان اس کی خاموش رہے لیکن اس کا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے گلا کاٹنا کہیں سے بھی سیکھا ہو، گلا کٹانا کربلا سے سیکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد۔ اور اس کے علاوہ 1400 سال کی تاریخ میں حتیٰ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو جب تک جدید تاریخ نہیں شروع ہوئی تھی، امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام کو لوگ نعوذ باللہ بیوقوفی کہہ رہے تھے کہ پورا خاندان اجڑ گیا۔ یہ تو جدید تاریخ میں آ کر آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے اپنی بات منوانے کا۔ اور عزیزان گرامی، تو یہ سارے انقلابات قدیم چھوڑ دیجئے، وہ انقلابات جو امام حسین علیہ السلام یا کربلا کے پیٹرن پر انجام دیے گئے، وہ کیوں ختم ہو گئے؟ اور فرما رہے ہیں گلا کاٹنے والے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن گلا کٹانے والے کیوں ختم ہو گئے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک گلا کاٹنے والا اگر تھا، اس کو تو تاریخ کے صفحات میں گرد کے حوالے کر دیا گیا اور فراموشی کے جنگل میں وہ کھو گیا، لیکن وہ انقلابات کہ جس میں انقلابیوں نے اپنی گلے کٹائے ہیں، اپنی زحمتیں پیش کی ہیں، وہ کیوں انتشار کا شکار ہو گئے؟ انقلاب فرانس جدید تاریخ کا سب سے مشہور ترین واقعہ ہے۔ 1789 میں یہ شروع ہوا اور اس کے بعد جیسے ہی کامیاب ہوا، 6 سال کے اندر اندر خود ان انقلابیوں نے وہ کام کیے کہ جس کے خلاف وہ انقلاب کر کے آئے تھے۔ حتیٰ یہ کہ ایک انقلابی جب اس کا گلا کاٹا جانے لگا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اور یہ آپ کو ماڈرن ہسٹری میں مل جائے گا، کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ انقلاب گواہ رہنا، تیرے نام پر میرا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ رین آف ٹیرر ایک 6 سال کا عرصہ ہے انقلاب فرانس کا، جس میں صرف دہشت۔ وہ تو نیپولین نے آ کر تخت پر قبضہ کر لیا، ورنہ انقلاب فرانس 10 سال کے پہلے ختم ہو گیا ہوتا۔ بقیہ سارے انقلابات دھیرے دھیرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی چند وجہ ہیں۔
سب سے بڑی وجہ جو انقلابات کے ختم ہو جانے کی ہوتی ہے اور انقلاب کربلا ختم نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب لانے والے میں جو بات ہوتی ہے وہ انقلاب بچانے والے میں نہیں ہوتی ہے۔ انقلاب جو برپا کرتا ہے اس کی پرسنالٹی میں جو کیرزما ہوتا ہے بعد والوں میں وہ گریجولی دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن انقلابیوں نے اپنا گلا کٹایا اس کے بعد کے انقلابیوں میں انقلاب کے کاز اور مقصد کے لیے وہ تڑپ نہیں ہوتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ انقلاب برپا کرنے والا کچھ اور سوچتا ہے، لیکن جیسے ہی اس شخصیت کی آنکھیں بند ہوتی ہیں بعد والوں کے ہاتھ میں جب وہ انقلاب آتا ہے تو وہ اس کو سنبھال نہیں پاتے۔ اگر انقلاب کربلا بڑے بڑے انقلابوں کے ختم ہو جانے کے باوجود آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے باقی ہے، کم از کم کربلا کا وہ جملہ کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اگر انقلاب کربلا سارے انقلابات کے مٹ جانے کے باوجود آج بھی ہمارے درمیان باقی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا کے انقلابوں کا لانے والا کوئی اور ہوتا ہے اور اس کو چلانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ انقلاب کربلا باقی ہے اس لیے کہ اس انقلاب کو لانے والا بھی امام معصوم اور اس انقلاب کو بچانے والی ذات بھی امام معصوم۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، یہ انقلاب امام حسین اسلام کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں ہوتا تو یقین جانیے اب تک ہماری مجلسیں بند ہو چکی ہوتی۔ اور ہماری اور آپ کی کوشش کیا ہے؟ آپ فرمائیں، یہ جو اجتماع آپ کا 40-50 لوگوں کا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ اس سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس سے زیادہ مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں، اس سے زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں تو ہمارا یہ اجتماع کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ اجتماع یہی 40-50 افراد کا 1400 سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور دوسرے اجتماع جس دن عوام نے چندہ دینا بند کیا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس عزاداری کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اس عزاداری کی حفاظت اس کے ہاتھوں میں ہے کہ جس کے ہاتھوں نے اس عزاداری کی بنیاد ڈالی تھی۔ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہوتا تو یہ ذکر ہماری مرضی کا پابند ہوتا، لیکن جب اللہ کسی کے ذکر کو باقی رکھنے کا وعدہ کر لے تو اب نہ ذاکر ذاکر ہے، نہ نوحہ خان نوحہ خان ہے، نہ مومنین مومنین ہے، سب کے سب منصوبہ الہی کے اعلی کار ہیں۔ لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ میں مجلس نہ کرتا تو نہ ہوتی، میں مجلس پڑھنے نہ آتا تو نہ ہوتی، میں تبرک کا انتظام نہ کرتا تو یہ مجلس نہ ہوتی۔ نہیں ہوتی، کیوں؟ کل کو جب آپ نہیں تھے تب بھی یہ مجلس ایسے ہی ہو رہی تھی، لہٰذا کل کو جب آپ نہ رہیں گے تب بھی یہ مجلس اسی طرح ہوتی رہے گی، کیونکہ اس مجلس کو برپا کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں، وارث حسین علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، لہٰذا کوئی خوش نہ ہو اس بات پر کہ ہم نے مجلس پڑھی، ہم نے مجلس برپا کی، نہیں، اس بات پر خوش ہوئیے کہ اس مجلس کے لیے آپ کو مولا نے ذریعے کے طور پر منتخب کیا، اور اس بات پر خوش ہوئیے اور اس بات پر دعا مانگیے کہ آپ کو اسی طرح منتخب کرتے رہیں، ورنہ امام حسین اسلام پر جو آپ رو رہے ہیں یہ کوئی کمال ہے؟ توجہ سے سنیے گا، کوئی بڑی بات ہے؟ یہاں کاروباری خسارے پہ لوگ رو دیتے ہیں، جہاں جانوروں کے مرنے پہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جہاں کسی باس کے ڈانٹ دینے پہ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہوں، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے۔ اپنی فطرت میں رونے کی صلاحیت اور اپنے سر میں آنسوؤں کا ذخیرہ رکھ کر اگر آپ رو رہے ہیں تو کون سا کمال ہے؟ کمال ان پتھروں کا ہے جنہوں نے حسین کے اوپر آنسو بہایا ہے، کمال اس آسمان کا ہے کہ جس نے رونے کی صلاحیت نہیں تھی مگر حسین کی غربت پہ آنسو بہایا۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم یعنی حدیث کے بارے میں حکم لگانے والا ایک بہت بڑی شخصیت ہے اہل سنت کے نزدیک، وہی کہتے ہیں کہ میدان کربلا کی شہادت کے بعد فلسطین سے جب کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون جوش مارتا تھا 40 دنوں تک۔ مدینے میں جب کوئی کپڑا پھیلایا جاتا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی رنگت سرخ ہو جاتی تھی کیونکہ آسمان سے خون بارش ہوتی تھی۔ تو ہمارا اور آپ کا رونا کون سا کمال ہے؟ کمال آسمان کا ہے، کمال ان پتھروں کا ہے۔ ہم تو اس لیے روتے ہیں کہ کہیں ہم در حسین سے بچھڑ نہ جائیں، کہیں ہم مولا سے دور نہ ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، ان آنسوؤں پر آپ کو اس بات کا فخر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے آنسو بہائے، اس بات کا فخر ہونا چاہیے
کہ مولا کی بارگاہ میں آپ کے آنسو قبول ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد وآل محمد۔ یہ وجہ ہے کہ جس طریقے سے کربلا باقی ہے اسی طریقے سے اب یہ عزادار باقی ہے۔ جو اپنے آپ کو کربلا سے ملا دے گا اس کے باقی رہنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، بلکہ یہی مصرع ہی، آپ ساری بات اسی میں ہو گئی۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، یعنی قطرہ جیسے ہی دریا کے حوالے ہوا اب قطرہ تب تک باقی رہے گا جب تک دریا باقی ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے در سے اگر آپ نے اپنے آپ کو حقیقی طور پہ وابستہ کر لیا تو پھر تب تک آپ باقی رہیں گے جب تک یہ عزاداری باقی ہے۔ دوسرے انقلابات ختم ہو گئے، ایک ان کے لانے والے میں وہ جو بات ہوتی ہے وہ اس انقلاب کو چلانے والے میں وہ بات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں جب ہندوستان آزاد ہوا آپ کیسے اپنے پرانے پولیٹیشینز کو یاد کرتے ہیں؟ جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ جب آپ کو جدید سیاستدانوں سے انسان تنگ ہو جاتا ہے تو وہ قدیمیوں کو یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان قدیمیوں میں جو بات تھی وہ آج کے جدید والوں میں وہ بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ربط مصائب کے طور پر میں یہ بات عرض کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کردار پیش کیا بے عین وہی چوتھے امام نے پیش کیا۔ اگر کردار میں ذرہ برابر فرق ہوتا تو یہ انقلاب آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اور ہم اور آپ ہوتے تو یقین جانیے اس کردار کو مینٹین نہیں رکھ سکتے تھے جو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں پیش کیا۔ حتیٰ ایک لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے کردار میں فرق تھا۔ کیوں؟ کہ ایک بھائی نے سلو کر لی دوسرے بھائی نے جنگ کر لی؟ جی نہیں، معصومین کے کردار میں سرے منہ فرق نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ اگر ذرا سا بھی فرق آیا کردار میں تو پیغام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں پیغامات کو مٹتے ہوئے، تاریخوں کو بدلتے ہوئے، انقلابات کو فنا ہو جاتے ہوئے ہماری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ لہٰذا امام حسن اور امام حسین اسلام کے کردار میں فرق نہیں ہے۔ فرق تو تب ہوتا کہ جب امام حسن نے صلح کی تھی اور امام حسین صلح کی کوشش نہ کرتے۔ امام حسین اسلام نے قدم قدم پہ صلح کی کوشش کی۔ لہٰذا اگر یہ جنگ ہو رہی ہے تو کردار میں فرق حسن و حسین کے نہیں ہے، کردار میں فرق یزید اور معاویہ کے ہے کہ باپ نے صلح کر لی بیٹے نے صلح نہیں کی۔ تو یہ جو کربلا کی جنگ ہو رہی ہے، میدان کربلا کے آخری نقطے پر جا کر امام حسین اسلام کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیوں اپنی عاقبت برباد کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے یا حرام کو حلال کیا ہے؟ ایک جملہ امام حسین السلام بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے، توجہ چاہتا ہوں، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ کردار چوتھے امام میں بھی ہے۔ ابھی فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو امام حسن نے کردار پیش کیا وہی کردار میدان کربلا میں امام حسین پیش کر رہے ہیں۔ صلح والا جنگ تو یزید کی وجہ سے ہو رہی ہے، ورنہ اس موقع پر امام حسین السلام ایک جملہ کہہ سکتے تھے، توجہ چاہتا ہوں، یعنی امام حسین نے بھی میدان کربلا میں جا کے تلوار نہیں اٹھائی، کردار ہی پیش کیا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ کیا تم نے آغوش پیغمبر میں مجھے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کیا میرے بابا کے احسانات تم بھول گئے؟ کیا میری ماں کی دعاؤں کے صدقے میں مدینے میں نور نہیں پھیلتا تھا؟ یقین جانیے اگر یہ جملے امام حسین السلام کہتے تو کسی کے پاس کوئی جواب ہوتا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ سارے جملے امام حسین السلام کے دشمنوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن امام حسین السلام نے ان ساری باتوں کو چھوڑ دیا اور کہا کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے یا کسی حرام کو حلال کیا ہے؟ یعنی اس مقام پر آ کر بھی امام حسین اسلام پیغمبر اسلام سے اپنی رشتہ داری کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پیغمبر اسلام سے اپنی وراثت کو ثابت کر رہے ہیں۔ میدان کربلا میں آنے کے بعد بھی، نرغہ آدھا میں گھر جانے کے بعد بھی، سارے اعزاء و اقربا اور اصحاب و اعوان و انصار کو کھو دینے کے بعد بھی امام حسین اسلام یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں تلوار میں تم سے بلند نہیں ہوں، بلکہ اس مقام پر آنے کے بعد بھی میں کردار میں تم سے بلند ہوں۔ اور خصوصاً ان لوگوں کے سامنے کہ جو یزید کو دیکھ کر آ رہے تھے کہ جو شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، تخت پر بیٹھ کر اسلام کی توہین بھی کرتا ہے۔ امام حسین اسلام کا اگر امام حسین اسلام یہ فرما دیتے کہ میں پیغمبر کا نواسا ہوں، علی و فاطمہ کا لخت جگر ہوں، تو میدان کربلا میں پیغمبر اسلام اور علی و فاطمہ علیہم السلام کی بزرگی تو ثابت ہو جاتی، امام حسین کی بزرگی نہ ثابت ہوتی۔ امام حسین اسلام نے صرف ایک جملے کے ذریعے ان کے ضمیر کو جھجھوڑ کر رکھ دیا کہ تم یزید جیسے شراب خار انسان کی طرف سے لڑنے اس کے مقابلے میں آئے ہو کہ جس کے دامن کردار پر تم خود بھی ایک دھبا نہیں دکھا سکتے۔ عزیزان گرامی، ہمارے اور
آپ کے درمیان یہی فرق ہے کہ ہم میں کثرت سے ایسے افراد نکل آئیں گے کہ جب کسی ڈیبیٹ میں ہارنے لگتے ہیں تو ایسی گفتگو کا سہارا لیتے ہیں کہ جو ان کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اپنے عہدے کو بیان کرنا شروع کرتا ہے، اپنی دولت کا سہارا لینا شروع کرتا ہے، اپنے قبیلے کا سہارا لینا شروع کرتا ہے، اپنے علاقے یا اپنی زبان یا اپنے رنگ کا سہارا لینا شروع کرتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں یہ درس دیا کہ اگر بلند ہونا ہے تو کردار کی بنیاد پر بلند ہو۔ پیغمبر اسلام سے امام حسین علیہ السلام سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں ہے۔ امام حسین نے اس قربت کا سہارا نہیں لیا۔ امام حسین سے اچھا تو خاندان کسی کا نہیں ہے، امام حسین نے خاندان کا سہارا نہیں لیا۔ امام حسین سے زیادہ تو کسی کے احسانات اسلام پر نہیں ہیں، لیکن امام حسین اسلام نے اپنے آبا و اجداد کے احسانات نہیں گنوائے، اپنی بزرگی دکھائی۔ ہے کوئی تم میں جو مجھ جیسا ہو عزیزان کرام؟ لہذا کردار میں کسی امام معصوم کے فرق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ تو میں نے عرض کیا کہ کربلا باقی ہے اس لیے کہ کربلا ہمارے اور آپ کے حوالے نہیں کی گئی ہے۔ ہمارے اور آپ کے حوالے ہوتی تو اس کا بھی وہی حال ہوتا جو ہمارے دوسرے پروگراموں کا ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارے اور آپ کے حوالے نہیں کی گئی ہے، امام معصوم کے ہاتھ میں کربلا کا ہاتھ ہے، تو پھر کردار میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو ایک کردار دکھاتا ہوں اور یہیں سے ربط مصائب۔ واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد 2 سالوں کے بعد، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو کردار امام حسین نے میدان کربلا میں پیش کیا تھا، اگر اس سے ذرا سا بھی فرق ہو جائے گا، بقیہ باتیں میں انشاءاللہ کل عرض کر دوں گا، تو پیغام کربلا باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ مسلم ابن عقبہ نے سرزمین مدینہ پہ چڑھائی کی۔ ظاہر ہے کہ مدینے والوں کو یہ تو پتہ تھا کہ امام حسین السلام شہید ہو گئے، لیکن اس کی تفصیلات نہیں پتہ تھیں۔ لہذا جب لٹا ہوا قافلہ آیا تو ایک ہیجان برپا ہو گیا لوگوں میں، اور انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینے سے یزید کے گورنر کو باہر کر دیا۔ تو جب اس بغاوت کو دیکھا تو یزید نے ایک لشکر بھیجا مسلم ابن عقبہ کی سرکردگی میں، جو عیسائی تھا، تاکہ کسی قسم کا رحم نہ کرنے پائے۔ وہ آیا اور امام سید سجاد علیہ السلام نے اس بغاوت میں حصہ نہیں لیا تھا۔ آپ نے مدینے کے باہر ایک جگہ تھی، وہاں پر جا کر اپنا خیمہ لگا دیا۔ اس جگہ کا نام تھا ہرہ، اسی وجہ سے اس کو انسیڈنٹ آف ہرہ کہتے ہیں، واقعہ ہرہ۔ مدینے کو تخت و تاراج کیا انہوں نے، ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کے پیچھے پیچھے وہ لوگ مکے چلے گئے، کیونکہ اس نے حرم میں پناہ لی۔ وہ شاطر انسان تھا، اس کو پتہ تھا کہ یزید کتنا بھی ظلم کر لے، حرم کعبہ میں حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ یہیں سے فرق واضح ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام تھے، جب حرم کعبہ کی توہین کا شبہ ہوا تو آپ نے حرم کو فوراً چھوڑ دیا۔ ادھر زبیر ابن عوام، بلکہ عبداللہ ابن زبیر کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر اسی حرم میں پناہ لیتا ہے تاکہ میری جان بچ جائے۔ یہ فرق ہوتا ہے معصوم اور غیر معصوم، اور وہ صحیح تھا، اس نے صحیح کیلکولیشن کی تھی۔ یزید کے لشکر نے 1 سال تک محاصرہ کیا، لیکن عبداللہ ابن زبیر کو نہیں پکڑ سکے۔ خانہ کعبہ کے پردے میں آگ لگی، اسی واقعے کا حصہ ہے۔ 64 ہجری میں یزید مر جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے ان کو اپنا سیج اٹھانا پڑا اور یہ سیریا جانے لگے۔ مکے سے آپ سیریا جائیں تو راستے میں مدینہ پڑتا ہے۔ اس لشکر میں حسین بن نمیر بھی تھا، میدان کربلا میں امام حسین کا سب سے بڑا دشمن۔ وہ راستہ بھٹک گیا، پیاس کے عالم میں تڑپتا ہوا امام سید سجاد کے اسی کیمپ میں آ گیا۔ کردار دیکھیے کربلا میں جو حسین نے کردار پیش کیا، وارث حسین کا کردار بھی ایک بال کے برابر بھی مختلف نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ بعد کے معصومین میں بھی کردار میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، حالات بالکل مختلف۔ جو مصیبتیں سید سجاد علیہ السلام نے برداشت کی تھی، اس کے بعد اگر آپ حسین بن نمیر سے کوئی انتقام لے لیتے تو تاریخ کا کوئی ایک صفحہ بھی جناب سید سجاد کی برائی میں صرف نہ ہوتا۔ سب کہتے کہ صحیح کیا، لیکن اس کے باوجود کردار ملائیے آپ حسین کے کردار سے۔ بھٹکتا ہوا آ گیا، اور رونے کے لیے کافی ہے کہ امام معصوم کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ہم اور آپ تو مولا کے اوپر آنسو بہانے والے ہیں، دشمن کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ بھٹکتا ہوا آ گیا، پیاس سے جہاں بلب، مولا نے اسے پانی پلایا، کھانا کھلایا، سونے کے لیے بستر دیا، سو کر اٹھا تو اب اس سے خود برداشت نہیں ہوا۔
ایک جملہ کہتا ہے کہ آپ میری خاطر تواضع کر رہے ہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں، تو نے صرف اس خوف سے کہ کہیں میرے بابا پانی نہ پی لیں تو نے میرے بابا کے ہونٹوں پہ تیر چلا دیا۔ اجرکم اللہ، یہ وہ مصیبت ہے، یہ وہ کردار ہے کہ جو امام معصوم کے علاوہ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ایک اور جملہ سن لیجئے اسی واقعے کا، کیا شخصیت ہوتی ہے امام معصوم کی، کاش ہم اپنے آپ کو مولا کے در تک پہنچا لے جائیں۔ مروان ابن حکم کے خاندان کے بچوں اور خواتین کو اس نے لا کر مولا کے گھر میں رکھ دیا کہ بلوائی سب کو ماریں گے، لیکن مولا کے گھر میں گھسنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوگی۔ جب یہ بلوا شروع ہو رہا تھا مسلم ابن عقبہ کے آنے کے پہلے، تو ولید کو پتہ تھا، مروان کو بھی پتہ تھا کہ سید سجاد کے گھر پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ وہ خواتین اور وہ بچے مولا کے گھر میں ہیں، لوگوں نے آ کر کہا کہ مولا نکالیے ان کو، ہم ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک غنیمت تھا، اس کے بعد کا جو کردار ہے وہ سوائے امام معصوم کے کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ کسی کے پاس وہ کلیجہ نہیں آ سکتا کہ جو یہ کر کے دکھا دے۔ کچھ دنوں کے بعد مولا نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ اب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بچے میرے گھر میں ہیں، ایک کام کرو ان بچوں کو اپنے گھر میں رکھ دو۔ کہ مولا ٹھیک ہے آپ کے یہاں رہ تو رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنے یہاں رکھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ کسی کا بھی کلیجہ امام معصوم کے جتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ مولا نے کہا کہ ان کو اپنے گھر میں، کہا مولا رہنے دیجیے، آپ ہی کیا رکھیے۔ اس کی باڈی لینگویج یہ کہہ رہی تھی کہ میں انہیں قتل نہیں کر رہا ہوں، وہی بہت ہے، ورنہ شہادت امام حسین اسلام کا اصلی سبب یہی ولید ہے، یہی بنی امیہ ہیں۔ ان کے بچوں کو آپ رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں، ہم نہیں رکھ سکتے۔ مولا نے کہا کہ نہیں رکھو، ٹھیک ہے، لیکن مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تک تو آپ نے رکھا۔ جملہ سنیے گا کہ میں نے رکھا، لیکن اب میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے بچے ان بچوں کو ان کے آباء و اجداد کے کسی کام کا تانا دے دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے بچے کہہ دیں کہ اگر تیرا باپ نہیں ہوتا تو ہمارے گھر پہ یہ مصیبتیں نہیں نازل ہوتی۔ اجرکم اللہ۔ اگر دشمن کے بچوں کے لیے امام معصوم یہ خیال کرتے ہیں کہ کہیں میرے گھر کے بچے ان کے بچوں کو تانا نہ دے دیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے مولا کتنا فکر مند رہتے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری مرحلہ کہ جس پر انسان صرف اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے، کسی اولاد تک کو بھول جاتا ہے انسان، جب اپنی گردن پہ بنتی ہے تو انسان صرف یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ موت ٹل جائے۔ امام نے کربلا میں جاتے ہی آپ کو یاد نہیں کر لیا، لاشیں اٹھاتے وقت آپ کو یاد نہیں کر لیا، آخری مرحلے پر کہ جہاں صرف انسان اپنے آپ کو یاد کرتا ہے، مولا جناب سید سجاد کا شانہ ہلاتے ہیں۔ بیٹے نے غش سے آنکھیں کھولی، مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے لال جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو اپنے مولا کی پیاس کو یاد کر لے، جب کوئی کسی مسافر کے بارے میں سنے تو حسین کی غربت کو یاد کر لیں۔ اجرکم اللہ۔ ہم حسین کی غربت پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک شہید ایسا ہے کہ جس کی غربت پہ حسین نے آنسو بہایا ہے، وہ شہید حسین کا سفیر کربلا مسلم ابن عقیل۔ اجرکم اللہ۔ ساری مصیبتیں، سارے مصائب نہیں پڑھنے ہیں، صرف چند جملے۔ اجرکم اللہ۔ حسین سرزمین مکہ سے نکلے ہیں کوفے کی طرف، کوفے سے مسلم خط لکھ چکے ہیں کہ مولا آ جائیے، کوفے کے حالات سازگار ہیں۔ حسین راستے میں ایک ایک سے پوچھتے جا رہے ہیں، میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے؟ میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے؟ اجرکم اللہ۔ اسی اثنا میں ایک انسان ملا، اس نے کہا مولا خبر تو ہے میرے پاس، لیکن آپ تنہائی میں چلیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ مولا سمجھ گئے ارے میرے بھائی مسلم کی خیر ہو، اس کے ساتھ کنارے گئے۔ اس نے کہا مولا میں مسلم کے حالات تو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کے جنازے میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ حسین فوراً اپنے بیت الشرف میں آئے، یتیمہ مسلم کو بلایا، اپنے زانو پہ بٹھایا، پیار و محبت سے پیش آنے لگے۔ ارے علی کی نواسی تھی، فوراً سمجھ گئی، کہا چچا جان آپ میرے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو دنیا
میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حسین نے کلیجے سے لگا لیا، اے میری بچی، آج سے تمہارا بابا میں ہوں، آج سے تمہارا خیال میں رکھوں گا۔ میں کہوں گا مولا کاش آپ میدان کربلا میں ہوتے، ارے وہاں بھی ایک 4 برس کی یہ بچی تھی جو یتیم بھی ہو چکی تھی، ایک ایک سے نجف کا راستہ پوچھ رہی ہے۔ اسی اثنا میں ایک انسان اپنے گھوڑے سے اترتا ہے، بچی نے سوچا شاید نجف کا راستہ بتائے گا، ارے دونوں گالوں پہ تماچے لگا کر وہ گوشوارے اتار لیے جو اس کے بابا نے اسے بڑی محبت سے پہنائے تھے۔ بچی ایک بار پھر اپنے جلے ہوئے دامن کو لے کر کسی سے نجف کا راستہ پوچھ رہی ہے، کسی سے مدینے کا راستہ۔ وَسَيَعْلَمُ